اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام۔ السلام علیکم مومنین، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعائے خداوند متعال آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی اور درازی عمر عطا فرمائے۔ سورہ رحمان سے تمام بیماریوں کا حل۔ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک لا ریب اور بے عیب کتاب ہے، اور اس کو خالق لم یزل نے انسان کے لیے شفا کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ ہم لوگ چونکہ جو مادی وسائل ہیں سائنس کے اوپر اور ڈاکٹری کے اوپر زیادہ انحصار کرتے ہیں، حالانکہ جو شفا ہے وہ خالق لم یزل نے قرآن مجید فرقان حمید میں رکھ دی ہے اور سورہ رحمان میں رکھ دی ہے۔ تو خالق کائنات نے انسان کے لیے شفا کے جو ذریعے ہیں وہ انسان کو میسر کیے ہیں، اور ہم لوگ چونکہ ڈاکٹری پر اور ان چیزوں پر زیادہ انحصار کرتے ہیں، تو اگر آپ قرآن مجید کو شفا کا ذریعہ بنائیں اور یقین کامل کے ساتھ اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کو شفا کا ذریعہ بنائیں تو یقین جانیں کہ اس سے بہتر کوئی اور ایسا عمل نہیں ہے کہ جس سے آپ کو اتنی جلدی شفا ہو جائے۔ تو اگر کسی بندے کو کینسر ہو یا کوئی بیماری ہے تو اس کے لیے آپ سورہ رحمان کو پانی کے اوپر دم کریں، اور وہ پانی جو ہے وہ مریض کو آپ پلا دیں، خود بھی پئیں اور مریض کو بھی پلائیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اور سورہ رحمان میں خالق لم یزل فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم ہماری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ خالق لم یزل نے انسان کو وہ نعمتیں عطا کی ہیں کہ جن میں سے اگر آپ دیکھیں، اللہ نے آپ کو ہاتھ عطا کیے ہیں، چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے ہیں، بولنے کے لیے اللہ نے زبان عطا کی ہے، دیکھنے کے لیے آپ کو آنکھیں عطا کی ہیں، سننے کے لیے آپ کو کان عطا کیے ہیں۔ غرض جتنی بھی نعمات اللہ نے آپ کو دی ہیں، اگر ان میں سے فرض کریں آپ کی خدا نخواستہ اگر آپ کی ایک آنکھ ضائع ہو جائے تو اس کا کوئی نعم البدل آپ کو ڈاکٹری میں سائنس میں نہیں ملے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ خالق نے فرمایا کہ تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو خدا را مادی وسائل کے اوپر بے شک ڈیپینڈ کریں، ڈاکٹرز کے پاس ضرور جائیں، لیکن کچھ نہ کچھ روحانی طور پہ بھی اپنا علاج اور اپنے مریضوں کا کریں۔ کینسر کے مریض کو اگر پانی پر یقین کامل کے ساتھ سورہ رحمان پڑھ کر دم کر کے پلائی جائے اور یقین کامل ہو، کیونکہ یقین کامل ہونا ضروری ہے، تو یقین جانیں وہ انسان صحت یاب ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ ایک ڈاکٹر تھے تو ان کے پاس جو مریض جاتا تھا ٹھیک ہو جاتا تھا، جو مریض جاتا تھا ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں ان کے پاس ایسا کون سا نسخہ ہے۔ تو ان کے پاس نسخہ کیا تھا؟ نسخہ یہی تھا کہ جب وہ مریضوں کے پاس جاتے تھے تو وہ سورہ رحمان لگا دیتے تھے، اور بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ ان سے پیش آتے اور ان سے کہتے کہ آپ تو پہلے کی نسبت بہت زیادہ صحت یاب ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے، اور مریض ان کی یہ باتیں سن کر اور سورہ رحمان سن کر صحت یاب ہو جاتا تھا۔ تو یقین کامل کے ساتھ آپ کریں، چونکہ خالق لم یزل نے شفا اور شفاعت یہ دونوں قرآن مجید میں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، جناب مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کو اس زمانے میں لے جاتی ہے کہ جس زمانے میں آپ موجود نہیں تھے۔ یعنی کہ اگر آپ قرآن مجید کے ترجمے کے ساتھ تلاوت فرمائیں تو آپ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں، کبھی آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، کبھی آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور کبھی آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا جو واقعہ ہے اور اس زمانے میں آپ چلے جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں خود بھی سورہ رحمان کو پڑھیں اور اس کو دم کر کے پانی کے اوپر اپنے مریضوں کو پلائیں۔ دعائے خداوند متعال آپ کو، آپ کے مریضوں کو شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے، اور ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، سیکھنے کی اور اس کو اپنے بچوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ آل محمد۔